بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقل لهما اف صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ انہی نعمتوں میں والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری جتنی نعمتیں ہیں اگر وہ ہاتھ سے ایک مرتبہ چلی جائے، کوشش کرنے پر، مجاہدہ کرنے پر وہ نعمت دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ ایک ایسی چیز ہوا کرتی ہے جو ایک مرتبہ ہاتھ سے چلی جائے، یہ نعمت ختم ہو جائے، دوبارہ کوئی بھی پوری دنیا میں اس نعمت کو واپس لا کر اس بندے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ اس لیے والدین کی صحیح قدردانی کی ضرورت ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ ان سے جھگڑنا، لڑنا، اونچی آواز سے باتیں کرنا، یہ تو سب دور کی بات، اف تک کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرنے کی تاکید فرمائی۔ والدین اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والدین کو ایک نظر محبت سے دیکھنے پر نفلی حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھنے پر نفلی حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اس کے ساتھ ساری زندگی قدردانی کرنا، اس کی خدمت کرنا، عزت دینا، اللہ تعالیٰ کتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماں باپ کو بوڑھا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، خدا اس کو برباد کر دے۔ یہ بددعا سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دی۔ ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل کی دی ہوئی بددعا پر آمین کہا، تو سید الملائکہ کی بددعا اور سید الانبیاء کی آمین سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کی پل پل فکر رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل نماز کے بعد کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین ہی تیرے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی اطاعت، خدمت کر لی جائے تو والدین جنت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اگر ان کی بے ادبی کریں، ان کو ناراض کریں، ان کی ناقدر کریں
تو پھر والدین دوزخ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ اپنے اولاد پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اپنے اولاد پر ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، لیکن اولاد کو ماں باپ سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا حق بالکل حاصل نہیں کہ انہوں نے ظلم کیا، بلکہ ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کا ادب، ان کا احترام کرنا، والدین کی اطاعت و خدمت کرنا اولاد کے ذمے فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اور گناہوں کی سزا تو آخرت تک مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن والدین کی حق تلفی اور نافرمانی، ان کو ستانا، اس کی سزا آخرت سے پہلے ہی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ وہ چین کی سانس اس دنیا میں نہیں لے سکے گا، کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہمیشہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس لیے والدین کو ستانا، ان کی ناقدری اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والدین کو اف تک نہ کہیں، فلا تقل لہما اف۔ لفظ اف سے مراد ایسا کلمہ ہے جس سے اپنی ناگواری کا اظہار ہو، یہاں تک کہ ان کی بات سن کر اس طرح لمبا سانس لینا، یا پھر ہمارے یہاں کے اعتبار سے کرنا، چہرہ بگاڑنا، زور سے بولنا، جس سے ان پر ناگواری کا اظہار ہو، وہ بھی اس کلمہ اف میں داخل ہے۔ قرآن پاک میں ہے والدین کے سامنے اپنے بازو عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھکائے رکھنا چاہیے، جیسے کہ غلام آقا کے سامنے جھکاتا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے ان کی ناقدری، ان کی بے ادبی بالکل نہ ہو۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرے والد حضرت مولانا حامد حسین صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ حضرت تھانوی کے بڑے اونچے خلفاء میں سے تھے، ناراض ہو گئے۔ جب حضرت کو منانے کی بات آئی، حضرت مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بالکل یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، میں نے بھرے مجمع میں اپنے والد صاحب کے پیر پکڑ کر معافی مانگی۔ تو ہمارے بڑے اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا اس طرح خیال رکھا کرتے تھے۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مثل چھوٹے بچے کی طرح ان کے دل و دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر ان سے غلطی ہو جائے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ کر دیں تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ جب بڑے ناراض ہو جائیں تو چھوٹے بڑوں کی رعایت کریں اور کم از کم ان کے سابقہ احسان کا بدلہ تو ادا کریں۔ جی ہم چھوٹے تھے، انہوں نے کتنا احسان والا معاملہ کیا، اس کا پل پل خیال رکھا جائے۔ والدین جیسا نرم دل اپنے بچوں کے لیے کوئی نہیں ہوا کرتا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو لوگ انہیں کلمے کی تلقین کرنے لگے، مگر ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے پوچھا
کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاف کر دو۔ ان کی ماں نے منع کر دیا تو حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگا کر اس میں اس کے بیٹے کو ڈال دو۔ ماں نے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارا بیٹا آگ میں جلے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا بس پھر جلدی سے اسے معاف کر دو۔ انہوں نے جلدی سے معاف کر دیا تو اس صحابی نے فوراً کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو پتہ چلا کہ والدین کی ناراضگی بعض دفعہ موت کے وقت ایمان بھی سلب کر لیا جاتا ہے، اور اگر والدین خوش ہو تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ موت کے وقت ایمان نصیب ہو جائے۔ ذرا اویس قرنی کو یاد کریں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں کی بطور خاص خدمت کی وجہ سے یہ اعزاز ملا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لیے ان سے دعائیں کروانا۔ اللہ اکبر۔ والدین اگر ایسے کام کا حکم دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اس حکم میں اطاعت واجب نہیں، مگر پھر بھی اس کا خیال رکھا جائے کہ غصہ اور بدتمیزی کی بھی اجازت نہیں۔ ایسے وقت میں مفتی صاحبان سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ماں باپ کی خدمت کو جنت کا وسیلہ سمجھ کر خوب خدمت کرنی چاہیے، اور اگر دل نہ چاہے تو بتکلف خدمت کریں، اس میں اجر زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ ایسی نعمت ہے جو بار بار دنیا میں نہیں ملا کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اپنا خصوصی قرب عطا فرمائے، اور جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا میں موجود ہے ان کی صحیح قدردانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔